بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ 22ویں تراویح کے اندر اللہ جل شانہ نے 25ویں پارے کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی۔ 25ویں پارے کا آغاز اگرچہ حامیم السجدہ کی کچھ آیتوں سے ہوتا ہے، لیکن ہم نے جو تراویح میں حصہ پڑھا اس کا آغاز سورہ شورا سے ہے۔ سورہ شورا یہ مکی صورتوں میں سے ہے، 53 آیتوں پر مشتمل یہ سورہ مبارکہ ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 38 کے اندر اللہ جل شانہ نے ایمان والوں کی چند خصوصیات اور چند صفات بیان فرمائی۔ انہی میں ایک خاص صفت ایمان والوں کی یہ بیان فرمائی کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، کہ مسلمانوں کی معاملات یہ آپس کے مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ مسلمان مشورے کو اہمیت دیتے ہیں اور مشورے کے ساتھ اپنے معاملات کو طے کرتے ہیں، اپنے معاملات کو حل کرتے ہیں۔ اسی مناسبت سے اس سورت کو بھی سورہ شورا کہا جاتا ہے۔ تو شورا کا معنی مشورے کے آتے ہیں اور شورا کا معنی مشاورت کے آتے ہیں۔ مشورے کی اہمیت کیا ہے؟ بعض احادیث سے یا بعض جملوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ما خاب من استخار، دو عمل کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی استخارہ کر لیتا ہے تو وہ کبھی ناکام نامراد نہیں ہوتا۔ وَلَا نَدِمَ مَنِ اسْتَشَارَ، اور جو مشورہ کرتا ہے وہ نادم اور شرمندہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جب بھی کسی عمل کا آغاز کریں، پہل کریں، تو ہم ایمان والوں کے لیے تعلیم ہے کہ استخارہ اور استشارہ دونوں ہو۔ استخارے کا بھی اہتمام ہو، استشارہ یعنی مشورے کا بھی اہتمام ہو۔ استخارہ کا معنی اللہ سے خیر مانگنے کے آتے ہیں۔ استخارہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو نکلوائی جاتی ہو یا کسی سے کروائی جاتی ہو۔ استخارہ اللہ سے خیر اور بھلائی مانگنے کا نام ہے۔ لہذا انسان 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے دعا کرے کہ اللہ میں یہ کام شروع کرنے جا رہا ہوں، آپ اس میں میرے لیے خیر پیدا کریں۔ استخارے کے حوالے سے لوگوں کا ذہن بڑا عجیب و غریب بن چکا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی استخارہ کسی سے کروایا جائے اور جب اس نے استخارہ کر لیا تو بس وہ پتھر کی لکیر ہے اور وہ ایک طرح سے بس لازمی سی ہے۔ میں نے استخارہ نکلوایا تھا، یہ آیا، لہٰذا آپ نے اس کے خلاف تو بالکل کر نہیں سکتا۔ تو استخارہ محض صرف اللہ سے خیر مانگنے کا نام ہے۔ اس کے اندر کوئی اللہ سے وحی نہیں آتی کہ بھئی جیسے آپ نے استخارہ کیا بس اپنے ایسے ہی کرنا ہے۔ کوئی وحی نہیں آتی، نہیں کوئی فرشتہ پیغام لے کر آتا ہے، نہیں کسی قسم کی نا کوئی اللہ کی طرف سے کوئی پیغام دیا جا رہا ہوتا ہے۔ پر جو دل میں خیال آ جاتا ہے یہ سمجھا جاتا ہے کہ بس یہ اللہ کی طرف سے آ گیا۔ اب وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ انسان اسی کے مطابق بھی عمل کرے۔ اچھا ہے کہ اس کے مطابق عمل کرے، لیکن کوئی ضروری نہیں۔ اس کے خلاف جانا چاہے تو اس کے خلاف بھی جا سکتا ہے، اس پر عمل نہ کرنا چاہے تو اس پر عمل نہیں بھی کر سکتا۔ کوئی پتھر کی لکیر نہیں ہوتی کہ اس کے خلاف جانا بالکل وہ بدشگون ہو، اس کے خلاف جانا ناجائز ہو۔ تو اس لیے استخارے کو استخارہ ہی رکھنے دیا جائے، کوئی وحی کا درجہ نہیں دیا جائے جیسا کہ ہمارے یہاں لوگوں کی اب مکان خریدنا اس کے لیے بھی کسی پیر صاحب سے، مولوی صاحب سے استخارہ۔ ہر عمل کے لیے استخارہ خود کرنا یہ مستون عمل ہے۔ تو خود کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ہم خیر مانگیں، اللہ میں یہ چیز خریدنے جا رہا ہوں، اس میں آپ خیر پیدا کر دیجیے۔ اللہ میں یہ اپنی بچی کا فلاں جگہ رشتہ کرنے جا رہا ہوں، اللہ آپ اس میں خیر پیدا کر دیجیے۔ تو اللہ جل شانہ اس پہ خیر پیدا کر دیتے ہیں۔
اللہ جل شانہ اس میں اچھائی پیدا کر دیتے، اسی چیز کو استخارہ کہا جاتا ہے۔ اور دوسری چیز استشارہ ہے، مشورہ۔ انہی دو چیزوں کی تعلیم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 38 کے اندر چونکہ مسلمانوں کی صفات کو بیان کرتے ہوئے مشورے کی صفت کو بیان کیا گیا، اسی مناسبت سے سورہ مبارکہ کو بھی سورۃ الشورى کہا جاتا۔ یہ مکی صورتوں میں سے ہے، یہ ان صورتوں میں سے ہے جن کا آغاز لفظ حامیم سے ہوتا ہے۔ یہ چند صورتیں مسلسل آ رہی ہیں۔ پچھلے 24ویں پارے کے اندر 2 صورتیں مسلسل آئی، سورہ جو ہے غافر، اور اسی طرح جس کو سورہ مومن بھی کہا جاتا ہے، اسی طرح سورہ حامیم السجدہ ہے، سورہ شورى، اس کے بعد آنے والی سورہ زخرف، سورہ دخان، سورہ جاثیہ اور سورہ احقاف 26ویں پارے کی پہلی صورت تک۔ یہ ساری صورتیں تسلسل سے لفظ حامیم سے شروع ہو رہی ہیں۔ علماء ان صورتوں کو حوامیم السبع کہتے ہیں۔ 7 صورتیں بنتی، حوامیم کے نام سے جانی جاتی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے تھے کہ یہ حوامیم والی صورتیں جو تسلسل سے 7 صورتیں ہیں، یہ پورے قرآن کریم کا مغز، پورے قرآن کریم کا مغز ہے۔ جیسا کہ ہر چیز کا ایک مغز ہوتا ہے، ہر جاندار کا ایک دماغ ہوتا ہے، مغز ہوتا ہے، ایسے ہی یہ 7 صورتیں قرآن کریم کا مغز ہیں، قرآن کریم کا نچوڑ ہیں، قرآن کریم کا حاصل۔ کیونکہ ان صورتوں کے اندر اللہ جل شانہ نے جس چیز کو ترجیحی بنیادوں پر بیان کیا ہے، وہ اللہ کی وحدانیت اور توحید کا اثبات مختلف دلائل کے ذریعے، مختلف اس کائنات کی نشانیوں کے ذریعے، اس کائنات میں موجود مختلف مناظر اور مختلف جو ہے نا مشاہدات کے ذریعے اللہ کی وجود کو ثابت کیا گیا، اللہ کی وحدانیت کو ثابت کیا، کیونکہ ہر چیز کی اصل اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کی وجود پر یقین، ہر چیز کی جڑ یہی، ساری عبادات، سارے طاعات، سارے اعمال کی جڑ اللہ کی وجود پر یقین، اللہ کی توحید کا اعتقاد ہی۔ تو اس لیے جڑ اور مغز اس صورتوں کے اندر بیان کیا گیا، اسی لیے ان 7 صورتوں کو حوامیم السبع کو قرآن کریم کا مغز اور قرآن کریم کے لب کے نام سے جانا جاتا۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ جل شانہ نے آیت نمبر 19 کے اندر یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے، کسی کے رزق میں کچھ فراوانی، کسی کے رزق میں کچھ کمی، سب کو اللہ جل شانہ نے کشادگی کے ساتھ عطا نہیں کی۔ اس سورت مبارک کے اندر اللہ جل شانہ نے اس بات کو بھی بیان کیا کہ اللہ جل شانہ نے ہر آدمی پر مال کی فراوانی کیوں نہیں کرتی۔ اگر اللہ پوری دنیا کے لوگوں کو بھر بھر کر دے دیتا تو اللہ کی خزانوں میں کوئی کمی واقع ہونے والی نہیں تھی، لیکن اللہ جل شانہ نے سب کے ساتھ ایسا نہیں کیا، کسی کو غریب رکھا، کسی کو مالدار، کسی کو پھر مالداروں میں بھی کچھ زیادہ ہی دے دیا، کسی کو کم دے دیا، غریبوں میں کچھ ادنا، کچھ متوسط، کچھ اور انتہائی غریب۔ یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے تقسیم معیشت ہے، یہ اللہ جل شانہ کے اختیاری چیزیں ہیں۔ اللہ جل شانہ نے اس بات کو بیان کیا، اس کی حکمت بیان کی ہے کہ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ سارے لوگوں پر رزق کو کشادہ کر دیتا، رزق عام ہو جاتی، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، یہ زمین میں سارے کے سارے سرکشی شروع کر دے، سب فرعون بن جاتے وقت۔ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، لیکن اللہ جتنا چاہتا ہے رزق نازل کرتا ہے، تو کسی کو کچھ زیادہ دے دیتا ہے، کسی کو کچھ کم دیتا ہے۔ کیوں؟ ان اللہ بعبادہ خبیر بصیر، اللہ اپنے بندوں کے دلوں کے حال سے باخبر کہ اگر اس کو زیادہ مال ملے گا تو یہ کتنا متمرد، کتنا سرکش اور کتنا فرعون بن جائے گا، کتنی تکبر اور کتنی انا اس کے اندر آ جائے گی، اس کے لیے زیادہ مال مناسب ہے یا نہیں۔ یہ سب اللہ کی حکمت کے تقاضے ہیں، انہی حکمت کے مطابق اللہ کی طرف سے انسان کو عطا کیا جاتا۔ اس صورت کی آیت نمبر 30 کے اندر یہ مضمون جو اور صورتوں میں بھی آیا، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم،
یہ جو کچھ تمہیں مصیبت تکلیف پہنچتی ہے ان میں بڑا دخل انسان کے اپنے اعمال کا ہوتا ہے، انسان کے اپنے اعمال کا۔ بعض حضرات حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، وہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے تھے کسی لکڑی سے بھی انسان کو اگر کوئی خراش پہنچتی ہے، کوئی چوٹ پہنچتی ہے تو وہ بھی عموماً اس کی کسی بدعملی کا سبب، کسی گناہ کا سبب ہوتا ہے، کسی کوتاہی کی وجہ سے اس کو تکلیف پہنچ رہی ہوتی۔ تو یہ اگرچہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کسی گناہ کا نتیجہ ہو، لیکن عام طور پر انسان کے اپنے اعمال اس کو اس قسم کی پریشانیوں کی شکل میں، پریشانیوں کی صورت میں نظر آ رہے ہوتے۔ اللہ جل شانہ نے ان صورتوں کے اندر اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی۔ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ آیت نمبر 32 سے وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اس سمندر کے اندر بڑے بڑے جہاز جو بڑے بڑے پہاڑوں کی مانند چل رہے ہوتے ہیں، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ، اللہ اگر ہواؤں کو چلانا بند کر دیں تو سمندر کے تہہ میں کھڑے کے کھڑے رہ جائیں۔ ان فی ذلک لآیات، فرمایا کہ اس میں اللہ جل شانہ نے بڑی نشانی رکھی۔ او یوبقہن بما کسبوا ویعفو عن کثیر، آیت نمبر 36 سے اللہ جل شانہ نے ایمان والوں کی 8 صفات کو بیان فرمایا۔ پہلی صفت بیان کی وعلی ربہم یتوکلون، کہ اللہ جل شانہ پر وہ توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، ہر حال میں بھروسہ ان کا اللہ پر ہوتا ہے۔ اسباب وہ اختیار ضرور کرتے ہیں لیکن نگاہ ایمان والے کی ہر حال میں اللہ پر ہوتی۔ دوسری صفت بیان کی کہ والذین یجتنبون کبائر الاثم، بڑے بڑے گناہوں سے وہ بچتے ہیں، کبیرہ گناہوں سے وہ اجتناب کرتے ہیں، کیونکہ انسان اگر بڑے گناہوں سے بچنے کا اہتمام کر لے تو چھوٹے گناہ خود بخود اس کے دھو دیے جاتے ہیں، معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم ان کبائر سے بچ لو جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو نکفر عنکم سیئاتکم، تمہارے صغیرہ ہم خود معاف کر دیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے اعمال پر ختم ہو جاتے ہیں، دھو دیے جاتے ہیں، ان کو صاف کر لیے جاتے ہیں، بشرطے کہ انسان کبائر سے اور بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے۔ تیسری صفت بیان کی والفواحش، بے حیائی کے کاموں سے وہ بچتے ہیں۔ چوتھی صفت بیان کی کہ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، کہ جب انہیں غصہ آتا ہے تو غصے میں بے قابو نہیں ہوتے بلکہ اس حالت میں بھی لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں، لوگوں کی خطاؤں کو درگزر کر دیا کرتے ہیں۔ 15ویں صفت بیان کی کہ والذین استجابوا لربهم، 5ویں صفت بیان کی کہ والذین استجابوا لربهم، کہ وہ اپنی رب کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہیں۔ 6ٹھی صفت واقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ 7ویں صفت وامرهم شورى بینہم، کہ ان کے معاملات آپس کے مشوروں سے طے ہوتے ہیں۔ 8ویں صفت بیان کی کہ ومما رزقناهم ينفقون، اللہ کے دیے ہوئے مال سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ 9ویں صفت بیان کی کہ اگر کوئی ان پر ظلم و زیادتی کرتا ہے تو وہ مناسب طریقے سے بدلہ لے لیتے ہیں، بدلہ لینا جائز ہے، لیکن اسی کے ذیل میں فرمایا کہ یہ معاف کر دینا یہ زیادہ اللہ کی اجر و ثواب رکھتا ہے۔ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو زیادتی اور ظلم کو معاف کر دے اور صلح سے کام لے لے فاجرہ علی اللہ، تو ایسے آدمی کا بدلہ اللہ کے بس میں ہے، اللہ کے اختیار میں۔ اللہ اس کو اپنی مرضی سے اپنی شایع نشان اجر دے گا، اور اس کی لمٹ اور حد کتنی ہوگی اللہ نے اس کو بیان نہیں کی۔ تو ظلم و زیادتی کو معاف کرنا یہ ان صفات میں سے ہے جن کو اللہ جل شانہ نے خصوصیت کے ساتھ یہاں پر بیان کیا۔ اللہ کرے کہ یہ صفات ہم اور آپ کی زندگیوں میں پیدا ہوں، رمضان المبارک کی برکتوں کی وجہ سے، ساعتوں کے تحفے، اللہ ان اپنی صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یقین جانیے کہ اگر یہ صفات ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو شاید یہ معاشرہ ہی سنور جائے، یا ہمارے گھرانوں کا ماحول ہی سنور جائے، ہمارے تعلقات ہی بہتر ہو جائے، ہمارا ملک، ہمارے شہر ہی بہتر ہو جائے، اگر ہم ایمان والوں کو اللہ ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ جو آدمی صبر سے کام لیتا ہے
غلطیوں کو، لوگوں کی زیادتیوں کو درگزر کر لیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو بڑی ہمت والے لوگوں کا کام ہے۔ معاف کر دینا یہ ہر ایرے غیر نتو خیری کی ہمت کی بس کی ہمت کی اور بس کی بات ہی نہیں۔ اللہ فرماتے تو بڑے عزم و ہمت والے لوگوں کا کام ہے جو لوگوں کی ظلم و زیادتی کو معاف کر جاتے ہیں، اور نہ صرف یہاں معاف کرتے ہیں بلکہ مصالحت سے کام لیتے ہیں۔ ایک تو اللہ کے ذمے میں اس کا اجر ہے، اور نمبر 2 اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ یہ بڑے لوگوں کا کام ہے۔ کہ چھوٹے دل کے لوگ، تنگ دل کے لوگ، جن کے دلوں میں وسعت نہیں، جو کم ظرف ہیں، کم دل ہیں، ان کی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو معاف کر دیا۔ جن کو اللہ جل شانہ نے بڑا وسیع ظرف دیا ہے، کشادہ دل دیا ہے، جو اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ دل کی کشادگی، وسعت ظرفی، یہ اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے۔ اللہ جل شانہ ایسے لوگوں کو جو صلح اور مصالحت سے کام لیتے ہیں اور لوگوں کی غلطیوں، لوگوں کی زیادتیوں کو درگزر کر جاتے ہیں، اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ہمت اور عزم والے لوگوں کا کام ہے۔ اسی سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ جل شانہ نے یہ بات بھی بیان فرمائی آیت نمبر 39 کے اندر، آیت نمبر 49 کے اندر، للہ ملک السماوات والارض، کہ آسمانوں زمینوں کا اختیار اللہ کے بس میں ہے، یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا، اللہ کی مرضی ہے کسی کو صرف بیٹیاں دے دیتا ہے، ویہب لمن یشاء الذکور، یہ بھی اللہ کی مرضی ہے کسی کو لڑکے اور نرینہ اولاد دے دیتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یہ بھی اللہ کی مرضی ہے کہ کسی کو ملے جلے دے دیتا ہے، بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور یہ بھی اللہ کی مرضی ہے کہ کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا، بانجھ بنا دیتا ہے، کوئی اولاد نہیں ہوتی۔ تو یہ سب اللہ کے اختیار کی چیز ہے، نہ کسی کے بس کی نہیں ہے کہ وہ لڑکے ہی لڑکے لے آئے، نرینہ اولاد لے آئے، بچیاں ہو ہی نہیں، جیسا کہ ہمارے یہاں لوگوں کا مزاج بن چکا ہے، اللہ معاف کرے۔ ہمارا ذہن یہ ہے کہ اگر گھر میں بیٹیاں ہو رہی ہیں تو شاید اس عورت کا قصور ہے، اس بیوی کا قصور ہے، سب اس کو سنا رہے ہوتے ہیں کہ تمہاری تو شکل ہی نہیں ہے لڑکے کرنے والی، اس کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ جن کو اللہ نے بیٹے دیے وہ بھی ان کے اختیار کی چیز نہیں، یہ تو سب اللہ کے اختیاری فیصلے ہیں۔ یہ تانے دے کر کہ تم جو ہے بیٹے کر ہی نہیں سکتی، تو در حقیقت اللہ کو ہم تانے دے رہے ہوتے ہیں، اللہ کو الزام، اللہ پر نعوذ باللہ الزام تراشی کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے فیصلے کو ہم چیلنج کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے فیصلے پر ہم شکوے شکایات کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو کسی انسان کے بس کی چیز نہیں۔ اللہ یہی فرماتا ہے کہ یہاں بولی من یشاء اناثا، جسے چاہتا ہے بیٹیاں، جسے چاہتا ہے بیٹے، جسے چاہتا ہے ملے جلے دے دیتا ہے، اور کسی کو تو وہ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ دنیا جہاں کے علاج معالجے وہ کر لیتے ہیں، لیکن اللہ ایک اولاد بھی ان کو نہیں دیتا، وہ ایک بچے کے لیے بھی ترس رہے ہوتے۔ یہ سب اللہ کے اختیاری فیصلے ہیں، ان میں اعتراض کرنا یہ کہ ایمان والے کی شایان شان نہیں۔ اگلی سورہ مبارکہ جو اس 25ویں پارے کے اندر موجود ہے وہ سورہ زخرف ہے۔ زخرف عربی کے اندر سونے کو بھی کہتے ہیں، سونا، اور زخرف کا معنی زیب و زینت کی بھی آتے ہیں۔ سونے سے مراد وہ دھات مراد ہے، سونا چاندی، نیند کی مراد نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ سونے کے لفظ سے جو نا نیند مراد لے لیں اور سب اونگ میں چلے جائیں، جیسے صبح کے وقت ہم لوگوں کی حالت ہوتی ہے۔ تو یہ سونے سے مراد یہاں پر وہ دھات مراد ہے، قیمتی دھات۔ اللہ جل شانہ نے اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 35 کے اندر اسی کا ذکر فرمایا کہ سونا چاندی، اگر انسان کا محل، انسان کا گھر کے دروازے تک بھی سونے چاندی کی ہو جائے تب بھی فرمایا سبھی دنیا بھی ساز و سامان ہے۔ ذالک لما متاع الحیات الدنیا، یہ سب دنیا بھی ساز و سامان ہے۔ والآخرۃ عند ربک للمتقین، سب دنیا میں پڑا رہ جائے گا، اور اللہ نے آخرت کو اپنے متقی اور اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھا۔ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 35 کے اندر، آیت نمبر 5 کے اندر اللہ جل شانہ نے یہ بات بیان فرمائی کہ افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین،
کہ اس وجہ سے انسان کو نصیحت ترک نہیں کرنی چاہیے کہ سامنے والا نافرمانی میں حد سے گزرا ہوا ہے اور وہ عمل کرتا ہی نہیں. ہر حال میں انسان کو نصیحت کرتے رہنا چاہیے. ہم اس کے مکلف اور پابند نہیں ہیں کہ ہماری نصیحت دوسروں پر اثر کر رہی ہے نہیں کر رہی. نصیحت کرنا ہمارا کام، سمجھانا ہمارا منصب، اچھی بات کی تلقین اور اچھی بات کی جو ہے نا ترویج اور اچھی بات کی جو ہے نا اچھی بات کو بیان کر دینا، یہ ہمارا کام ہے. بقیہ عمل کروانا یہ ہمارا منصب نہیں، نہ ہمارے اختیار کی چیز. کس کو کون سی بات دل کو لگ جائے اللہ عمل کی توفیق دے دے، یہ ہمارے اختیار کی چیزیں نہیں. یہ دین کی محنت کرنے والوں کی جو اللہ جل شانہ نے ایک اصول بتلا دی، بلکہ ہر آدمی کے لیے اصول ہے. گھر کے اندر بھی رہتے ہوئے اپنے اولاد اپنے بچوں کو نصیحت کرتے رہنا چاہیے وقتاً فوقتاً، لیکن اس کے لیے دیکھیں کہ ماحول سازگار ہو اور پھر اس وقت انسان نصیحت کرے. ہاں، اس بات کا انسان مکلف نہیں ہے کہ وہ نصیحت سامنے والے پر اثر کرتی ہے نہیں کرتی اور وہ اس کے مطابق عمل کرتا ہے نہیں کرتا، یہ ہمارے ذمے کی چیز نہیں. ہمارا کام کیا ہے؟ بات بیان کر دینا، عمل کروانا ہمارا نہیں. ہمارا یہ اللہ جل شانہ کا منصب ہے، اللہ جل شانہ کے اختیار کی چیزیں ہیں جو انسان کے بس میں ہے، اس سے انسان دریغ نہیں کرے. بقیہ نتیجہ اللہ پر چھوڑے، دعاؤں کا اہتمام کرے. اللہ جو کچھ اچھی بات نیک بات کرنے کی توفیق دے رہے ہیں، اللہ سامنے والے کے دل میں اس کا اثر بھی ہو، اللہ عمل کی بھی توفیق دے. بس ہم اس کی دعا کر سکتے ہیں. اب توفیق کا مل جانا یہ نصیب کی بات ہوتی ہے. کسی کو اللہ اس کی توفیق دے دیتے ہیں، کوئی محروم رہ جاتا ہے. کسی کو اللہ ہدایت دے دیتے ہیں، کسی کو اللہ اس سے بھی محروم کر دیتے ہیں. یہ سب اللہ کے فیصلے ہیں، اس پہ انسان کا بس نہیں، اس پہ انسان کا دخل. اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ جل شانہ نے مختلف اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائی. الذی جعل لکم الارض مہدا، زمین کو بچھونا بنایا. وجعل لکم فیہا سبلا، زمین میں راستے بنائے. والذی نزل من السماء ماء، آسمان سے بارشیں، پانی کا نزول بقدر، اور وہ بھی ایک اندازے کے مطابق مسلسل بارشیں ہوتی رہتی، تب بھی تباہی و بربادی ہوتی. فانشرنا به بلدة میتا، والذی خلق الازواج كلها، ہر چیز کے جوڑے جوڑے بنائے. وجعل لكم من الفلك، کشتیاں، سمندری جہاز، والانعام، چوپائے جن پر انسان سواری کرتا ہے. پھر سواری کی دعا بھی اس آیت اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ جل شانہ نے ہمیں بتلائی کہ جب تم سواری پر بیٹھ جاؤ، اذا استویتم علی وتقولوا، اس وقت یہ دعا کرو سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین، پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے تابع کیا، حالانکہ ہم اس کو تابع کرنے والے نہیں تھے. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، یقیناً ہم سب نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا. یہ سواری کی دعا ہے جو انسان سواری پر سوار ہوتے وقت پڑھتا ہے، بلکہ سوار ہونے کے بعد اذا استویتم علی، قرآن کریم کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے جب سوار ہو جائے تو اس وقت پڑھے. اسی طرح ایک دوسری دعا بھی قرآن کریم کی دوسری حصوں کے اندر آئی کہ بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، کہ جب تم کشتیوں پر سوار ہو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم. علماء کہتے ہیں کہ وہ زیادہ بہتر دعا ہے اس کے مقابلے میں. اگرچہ ہمارے یہاں لوگ اسی دعا کا اہتمام کرتے ہیں، یہ بھی غلط نہیں، لیکن جو آج کی جو سواریاں ہیں انسان کے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی سواری، یہاں جس سواری پر یہ دعا کی تلقین کی گئی وہ جانور ہے، اور جانور اللہ کی بنائی ہوئی چیز. اور وہاں کشتی پر سوار ہونے پر جس دعا کی تلقین کی وہ سبحان بسم اللہ مجریہ وہ ہے، اور کشتی انسان کی بنائی ہوئی چیز ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جو انسان کی بنائی ہوئی سواریاں ہیں، گاڑیاں ہیں، ان میں وہ دعا پڑھنی چاہیے جو اللہ جل شانہ نے کشتی پر سوار ہوتے وقت ہمیں پڑھنے کی تلقین فرمائی. بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم. اور یہ دعا بھی اگر پڑھ لی جائے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں. یہ دعا ہو اور حفاظت کی دعائیں بھی انسان سواری پر سوار ہوتے وقت ان کا بھی اہتمام کر لے.
تاکہ آنے والے سفر کو اللہ جل شانہ آسان بنائے اور کسی قسم کی حادثے سے تکلیف سے اللہ حفاظت فرمائے۔ جیسا کہ پچھلی صورت کے اندر بھی آیا تھا کہ یہ اولاد کا ہونا یہ اللہ کی حکمت کے تقاضے ہیں۔ اسی صورت کے اندر اللہ جل شانہ نے مشرکین کا وہ طرز عمل بیان کیا آیت نمبر 17 کے اندر کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ، کہ جب ان لوگوں کو بچیوں کی لڑکیوں کی ولادت کی خوشخبری دی جاتی ہے تو ظل وجهه مسودا، تو ان کا چہرہ غم کی وجہ سے سیاہ پڑ جاتا ہے۔ وَمَن يُنَشَّأْ، یہ کافروں کا طرز عمل تھا جو اللہ جل شانہ نے یہاں پر بیان کیا، اور اللہ معاف کرے آج ہم ایمان والوں کا بھی تقریباً طرز عمل یہی ہو کر رہ گیا ہے کہ بہت سے ایسے بد نصیب ایسے بھی ہیں جو بچیوں کی ولادت پر ناگواری کا اظہار کر جاتے ہیں اور چہرے پر ان کے بل آ جاتے ہیں، جو ایک مشرکانہ طرز عمل تھا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ تو اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ جس کو چاہتا ہے جو دے دیتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے سورہ مبارکہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مختصر تذکرہ کیا۔ آیت نمبر 36 کے اندر جو اہم بات بیان فرمائی گئی، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جو کوئی اللہ کی ذکر سے منہ موڑتا ہے، اعراض کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، مزید وہ دین سے دور ہو جاتا ہے، مزید وہ اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے، مزید وہ اللہ کے ذکر سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جتنا اللہ عبادات کی توفیق دے، انسان اس کا اہتمام کرتے رہے تو مزید کی توفیق ملتی ہے۔ اگر اس کو ترک کر دے تو جو تھوڑی بہت عبادات کی توفیق مل رہی تھی اس سے بھی انسان ہاتھ دھو بیٹھتا، محروم ہو جاتا۔ اس لیے تھوڑی بہت جو بھی عبادات ہیں اس کا انسان ناغہ نہ کرے، تسلسل رکھے، اللہ کی طرف سے مزید توفیق ملے گی۔ اگر ان کو ترک کریں، جیسے علماء نے یہ بات بیان کی کہ انسان جب نوافل اور مستحبات کو چھوڑتا ہے تو وہ سنتوں کا چھوڑنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، وہ سنتوں کی چھوڑنے کی عادت پڑ جاتی ہے، اور پھر جب انسان سنتوں کو چھوڑنا شروع کر دیتا ہے تو پھر واجبات چھوٹ جاتے ہیں، اور جب واجب چیزیں چھوٹ جاتی ہیں تو پھر فرض بھی آرام سے اس سے چھوٹ جاتا ہے۔ اور جو انسان نوافل کا اہتمام کرتا ہے اللہ دیگر چیزوں کے بھی اہتمام کی اس کو توفیق دیتے ہیں۔ نوافل، مستحبات اور آداب کی رعایت کرے، اللہ سنتوں کے اہتمام کی توفیق، اور جو سنتوں اور واجبات کا اہتمام کرے گا فرائض کی پابندی کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو جتنا ہم طاعت کا اہتمام کرتے اتنا اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوتی، اور جتنا ہم سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہیں اتنا ہی اللہ کی مدد معاونت بھی دور ہوتی جاتی ہے۔ تو شیطان اس کا قرین، ہم نشین اور دوست بن جاتا ہے، اس پر مسلط ہو جاتا ہے، اور نتیجہ وہ فرائض سے بھی غفلت کا اور فرائض سے بھی چھوٹ جانے کے نتیجے کی صورت میں نکلتا۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ جل شانہ نے آیت نمبر 66-67 کے اندر یہ بھی بیان فرمایا کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، یہ دوستیاں، یہ تعلقات یہ کل قیامت کے دن دشمنیوں میں تبدیل ہو جائیں گے، سوائے متقی لوگوں کی تعلق کی، جن کا آپس میں ایک دوسرے سے تعلق اور جن کا آپس میں ایک دوسرے سے ملنا جلنا یہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، کل قیامت والے دن کام ہوں گے۔ لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی تعلقات ہیں، جتنے بھی جو ہے دوستیاں ہیں اور جتنے بھی قرابت داریاں ہیں کل قیامت میں دشمنیوں میں تبدیل ہوں گی اگر یہ تقوی طہارت پر مبنی نہ ہو۔ لہذا جتنی وابستگیاں انسان کی ہیں، سیاسی وابستگیاں، جماعتی وابستگیاں، تنظیمی وابستگیاں، طرح طرح کے لیڈروں کے ساتھ تعلقات، اور ان کی جو ہے نا آڑ میں انسان کا اپنی آخرت کو تباہ کر دینا، اپنے ایمان کو برباد کر دینا، یہ کل قیامت میں ہمارے کام نہیں آئیں گے۔ نہیں یہ لیڈر ہمارے کام آئیں گے، نہیں یہ سرپرست، یہ سربراہ ہمارے کام آئیں گے، نہیں جماعتی اور تنظیمی وابستگیاں کل قیامت میں ہمیں کوئی نفع دینے والی، بلکہ اللہ تو فرماتا ہے کہ یہ سب دشمنیوں میں تبدیل ہو جائے گی۔
جن لیڈروں کا آج دنیا میں ہم دم بھر رہے ہوتے ہیں یا جن سیاسی وابستگیوں کا ہم سہارا لے رہے ہوتے ہیں، پھر قیامت میں ان میں سے کچھ کام نہیں آنے والا. کام آئے گا تو وہ تعلق کام آئے گا جو دنیا میں کسی کے ساتھ اللہ جل شانہ نے اللہ کی رضا کے لیے قائم کرنے کی توفیق دی ہو. الا المتقین، سوائے تقوی کی بنیاد پر موجود تعلق، یہ کل قیامت والے دن کام آئے گا، اور اس کے علاوہ کوئی تعلق آخرت میں کام نہیں دے گا. یہاں تک کہ رشتے بھی کام نہیں دیں گے، اولاد بھی کام نہیں آئے گی. جو اولاد آپ نے نیکی کے راستے پر ڈال دی ہو، وہ اللہ جل شانہ کل آخرت میں ہمارے لیے ایک صدقہ جاریہ کی صورت میں پیش کریں گے. سورہ دخان یہ بھی 25ویں پارے کے اندر ہے، 59 آیتوں پر مشتمل ایک چھوٹی سورہ مبارکہ ہے. یہ فضیلت والی ایک سورت ہے. اس سورت کے بارے میں ہے کہ جو شخص جمعے کی رات کو یہ جمعے کے دن اس سورہ مبارکہ کے پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، اللہ جل شانہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. رات میں پڑھے تو صبح اس حال میں اٹھتا ہے کہ اس کے سارے گناہ دھو دیے جاتے ہیں، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو 59 آیتوں پر مشتمل چھوٹی سورہ مبارکہ ہے، جہاں جمعے کے دن سورہ کہف کی ہم تلاوت کرتے ہیں، ایسے ہی سورہ دخان کی بھی تلاوت کا اہتمام کریں. دخان عربی زبان میں دھوئیں کو کہا جاتا ہے. قرب قیامت کی 10 بڑی علامتوں میں سے ایک علامت دخان، دھوئیں کا نکلنا ہے. اور یہ دھوئیں کے نکلنے کا جو واقعہ ہوگا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے رحلت کر جانے کے بعد ہوگا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائیں گے اور اس کے بعد جب وہ طبعی موت مریں گے اور ان کا دنیا سے انتقال ہوگا، اس کے بعد جو علامت قرب قیامت کی پائی جائے گی وہ دھوئیں کی شکل میں اور دخان کی شکل میں ہو. یعنی پوری دنیا میں ایک طرح سے اللہ ایک طرح سے دھوئیں کو پھیلا دے گا، اور اس دھوئیں کی کیفیت یہ ہوگی کہ جو ایمان والا اس دھوئیں کو محسوس کرے گا تو اس کی وجہ سے اس کی طبیعت میں ایسا ہوگا گویا کہ ایک نزلے کی کیفیت یا ناک بند ہونے کی کیفیت ہوتی. ان کافروں پر وہ دھوئیں ایک عذاب کی شکل میں مسلط ہوگا، ان کے دل تک مردہ ہو کر رہ جائیں گے، ان کے دل دماغ اس کی وجہ سے مسدود ہو کر بند ہو کر رہ جائیں گے. جیسے دھوئیں کے جیسے دم گھٹتا ہے نا، بالکل وہی کیفیت ان کی ہوگی کہ دم گھٹ جائے گا، اور اسی کی وجہ سے وہ موت کا شکار ہوں گے. جن کو اللہ بچائے گا بچیں گے، اکثریت اسی کا شکار ہوں گے. اور ایمان والوں کو اس سے نزلے کی سی کیفیت یا ناک بند ہونے کی کیفیت ان کی پیدا ہوگی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا سے رحلت کر جانے کے بعد یہ دخان کا واقعہ ہوگا، اور یہ قیامت کی ایک بڑی علامت کا ظہور ہوگا. اللہ جل شانہ نے سورہ مبارکہ کے اندر فرعون اور اس کی بربادی کو بھی بیان کیا. اسی کے ذیل میں بتلایا کہ اللہ جل شانہ نے کتنی نعمتیں نوازشات کی تھیں، لیکن وہ سب کے سب غرق آب ہوئے، ان کی کوئی نعمت ان کے کسی کام نہیں آئی. کم ترکوا من جنات وعیون، کتنی باغات، کتنے چشمے، کتنے کھیت، کتنے اونچے اونچے محل، کتنی نعمتیں، وہ سب چھوڑ چھاڑ کر گئے. وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے بعد کے لوگوں کو، بعد والوں کو ان کا وارث بنا دیا. اس لیے دنیا کی جتنی بھی آسائش، جتنی بھی نعمتیں، وہ سب ناپائیدار ہیں، ختم ہونے والی، چھوڑ کر جانے والی. اللہ ان واقعات کے ذریعے بھی ہمیں یہی سمجھا رہا ہے کہ دیکھو ان آسائشوں میں اتنا نہ لگو کہ اپنی آخرت کو بھول جاؤ، اپنی آخرت سے غافل ہو جاؤ. اگلی جو سورہ مبارکہ 25ویں پارے کے اندر ہے وہ سورۃ الجاثیہ ہے. 37 آیتوں پر مشتمل یہ بھی ایک چھوٹی سورہ مبارکہ ہے. جاثیہ، اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 28 کے اندر اللہ جل شانہ نے قیامت کا منظرنامہ بیان کیا ہے کہ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، پھر قیامت والے دن تم دیکھو کہ ہر آدمی گھٹنے کے بل بیٹھا ہوا ہوگا. جاثیہ کا معنی آتا ہے گھٹنے کے بل بیٹھ جانا، جو ایک خوف کا منظر ہوتا ہے، اور ایک ایسا منظر ہوتا ہے کہ جس میں انسان اپنے بس میں نہیں ہوتا، انسان اپنی عجز و انکساری کو ظاہر کر رہا ہوتا. تو کل قیامت والے دن ہر آدمی کی یہ
حالت کہ کل امت ترا کل امت جافیہ، کہ ہر آدمی گھٹنے کے بل بیٹھا ہوگا کہ میرا انجام کیا ہوگا، میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ کل امت تدعا الی کتابیہ، ہر آدمی کو اپنے اعمال نامے کی طرف بلایا جائے۔ اس پورے سورہ مبارکہ کے اندر اللہ جل شانہ اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان کیا، اور دوسرے نمبر پر آخرت کا منظرنامہ بیان کیا۔ اپنی قدرت کی نشانیوں میں کشتیوں کو یہاں پر بھی خصوصیت کے ساتھ اللہ جل شانہ نے بیان کیا۔ انسان اگر غور کرے کہ سمندر پر چلنے والے بڑے بڑے جہاز، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، ایک چھوٹا سا کنکر بھی سمندر پر برقرار نہیں رہتا، لیکن وہ کون سی ذات ہے جو منو ٹنوں وزنی جہازوں کو سمندر کی تہ پر برقرار رکھتا ہے؟ یقیناً اس سے ہی اللہ کی قدرت کا ہمیں مشاہدہ ہو جاتا ہے۔ کتنے من اور کتنے ٹن وزنی جہاز ہے، لیکن سمندر پر کھڑا کا کھڑا ڈوبتا نہیں۔ اور اگر اسی سمندر پر ایک چھوٹا سا کنکر ڈال دے، خود انسان اگر گر جائے تو بھی برقرار نہیں رہے گا، وہ بھی ڈوب جائے گا۔ چھوٹا سا کنکر بھی برقرار نہیں رہتا، لیکن وہ جہاز کیسے کھڑا رہتا؟ تبھی انسان اگر ان چیزوں پر غور کرے، خود ہی ہمیں اللہ جل شانہ کی اس قدرت کا اور اللہ جل شانہ کی اس اعجاز کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ یہ اللہ جل شانہ نے سمندر کو ہمارے تابع کیا تاکہ انسان اس کے ذریعے اپنے معاش کا، اپنے روزگار کا بندوبست کرے، اور اس کے ذریعے اپنے سامان کو، اپنے جینا متاع کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرے۔ یہی نعمت اللہ نے ان صورتوں کے اندر بیان کی اور آخرت کا منظرنامہ بیان کیا، اور فرمایا کہ ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، عقل مند لوگ ہیں وہ جو ان دنیا کی چند روزہ اور عارضی زندگی میں اپنی آخرت کی تیاری کی فکر کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو بھی آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك يا